بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پنڈت نول کشور کو کیوں دفن کیا گیا؟ اس کے چتا پر کئی ٹین گھی کے ڈالے گئے تھے، لیکن چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ وہ کوئی عام ہندو نہیں تھا، انڈیا کا بہت بڑا نام تھا، اس لیے اس کی چتا کو آگ نہ لگنے والے واقعے کی خبر منٹوں میں پورے انڈیا میں پھیل گئی۔ لوگ جوک در جوک شمشان گھاٹ پہنچنے لگے۔ پنڈت نول کشور کی جامع مسجد دلی کے امام بخاری سے بہت دوستی تھی۔ امام صاحب بھی یہ واقعہ سن کر فوراً شمشان گھاٹ پہنچے۔ انہوں نے اس کے لواحقین کو سمجھایا کہ اس کی ارتھی کو آگ نہیں لگے گی، چاہے پورے ہندوستان کا گھی اس پر ڈال دو، بہتر یہی ہے اسے دفنا دو۔ پنڈت صاحب کے لواحقین نے جب چتا کو جلانے کی 1000 کوششیں کر لی تو مجبوراً ان کو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ یہ کوئی الہی راز ہے، اللہ کی مرضی اور اس کا حکم یہی ہے کہ پنڈت نول کشور کی چتا کو آگ میں نہ جلایا جائے۔ لہٰذا پہلی بار ایک ہندو کو جلائے بغیر شمشان گھاٹ کے اندر ہی دفن کرنا پڑا۔ پنڈت نول کشور کی ارتھی کو آگ کیوں نہیں لگ رہی تھی؟ کہنے والوں نے مجمع عام میں یہ کیسے کہہ دیا کہ اس کو آگ کیوں کر جلا سکتی ہے، جس نے قرآن کا احترام مسلمانوں سے بھی بڑھ کر کیا ہو؟ تاریخ عالم کا وہ واحد ہندو جس کی چتا پر کئی من گھی ڈالا گیا مگر اس کے جسم کو آگ نہ لگی، اس کا قرآن سے کیا تعلق تھا؟ اس حیرت انگیز معجزے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ تقسیم ہند کے زمانے میں لاہور کے 2 اشاعتی ادارے بہت مشہور تھے۔ پہلا درسی کتب کا کام کرتا تھا، اس کے مالک عطر چند این کپور تھے۔ دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا لیکن اس کے مالک پنڈت نول کشور قرآن پاک کی طباع و اشاعت کرتے تھے۔ نول کشور نے احترام قرآن کا جو معیار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا۔ نول کشور جی نے پہلے تو پنجاب بھر سے اعلیٰ ساکھ والے حفاظ اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا۔ پنڈت صاحب کے ادارہ میں احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص کو خود نول کشور جی سمیت جوتوں کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ 2 ایسے ملازم رکھے گئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے تھے۔ کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیت لکھی ہوتی اس کو انتہائی عزت و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے رہتے، پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ وقت گزرتا رہا اور طباعت و اشاعت کا کام جاری رہا۔ پھر برے صغیر کی تقسیم ہوئی، مسلمان، ہندو اور سکھ نقل مکانی کرنے لگے۔ نول کشور جی بھی لاہور سے ترک سکونت کر کے نئی دلی انڈیا چلے گئے۔ ان کے ادارے نے دلی میں بھی حسب سابق قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ یہاں بھی قرآن پاک کے احترام کا وہی عالم تھا۔ ادارہ ترقی کا سفر طے کرنے لگا اور کامیابی کی بلندی پر پہنچ گیا۔ نول کشور جی بوڑھے ہو گئے اور اب گھر پر آرام کرنے لگے، جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھال لیا اور ادارے کی روایت کے مطابق قرآن حکیم کے ادب و احترام کا سلسلہ اسی طرح قائم رکھا۔ آخرکار نول کشور جی کا وقت آخر آ گیا اور وہ انتقال کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات پر ملک کے طول و عرض سے ان کے احباب آخری رسومات میں شرکت کے لیے پہنچے۔ ایک بہت بڑی
तादाद में लोग उनके क्रियाक्रम में शरीक होने के लिए शमशान घाट पहुँचे। उनकी अर्थी को चिता पर रखा गया। चिता पर घी डालकर आग लगाई जाने लगी तो एक इंतहाई हैरत अंगेज वाकया हुआ। नवल किशोर जी की चिता आग नहीं पकड़ रही थी। चिता पर और घी डाला गया, फिर आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद बेसुध। ये एक नामुमकिन और नाकाबिले यकीन वाकया था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। लम्हों में खबर पूरे शहर में फैल गई कि नवल किशोर जी की अर्थी को आग नहीं लग रही। मखलूक खुदा ये सुनकर शमशान घाट की तरफ उमड़ पड़ी। लोग अपनी आंखों से देख रहे थे और हैरानों परेशान थे। ये खबर जब जामे मस्जिद दिल्ली के इमाम साहेब सैयद अब्दुल्ला हुसैन बुखारी तक पहुंची तो वो भी शमशान घाट पहुंचे। नवल किशोर जी उनके बहुत करीबी दोस्त थे और वो उनके एहतरामे कुरान की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे। इमाम साहेब सैयद अब्दुल्ला हुसैन बुखारी ने पंडित जी को मुखातिब करते हुए कहा कि आप सबकी चिता जलाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। इस शख्स ने अल्लाह की सच्ची किताब की उम्र भर जिस तरह हिदमत की है और जैसे एहतराम किया है, इस वजह से उसकी चिता को आग लग ही नहीं सकेगी, चाहे आप पूरे हिंदुस्तान का तेल और घी चिता पर डाल दें। इसलिए बेहतर है कि उनको इज्जत और एहतराम के साथ दफना दीजिए। चुनाचे इमाम साहब की बात पर अमल करते हुए नवल किशोर जी को शमशान घाट ही में दफना दिया गया। ये तारीख का पहला वाकया था कि किसी हिंदू की चिता को आग न लगने की वजह से शमशान घाट में ही दफना दिया गया। अगर एक हिंदू एहतराम कुरान में इस दुनिया की आग से महफूज रह सकता है तो जहन्नुम की आग से क्यों नहीं बच सकेगा। बेशक अल्लाह करीम अपनी मुहतरम किताब कुरान मजीद का एहतराम करने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।